السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، گڈ مارننگ آپ کو، سلام ہو۔ تو آج جو ہے موسم کے اعتبار سے بڑا اچھا موسم تھا، اور پچھلے 2-3 دن بڑی گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، اور صبح واک کے لیے آنا، پسینہ بہت زیادہ پسینہ آ جاتا تھا واک کے لیے۔ خیر، انسان کی جو روٹین بنی رہتی ہے واک کے لیے، تو وہ کبھی اس کو مس نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ سٹارٹ میں تھوڑی سی واک کے لیے جو روٹین ہوتی ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، لیکن انسان جب چلتا ہے 15-20 دن یا 1 ماہ کنٹینیو واک کرتا ہے، اس کے بعد عادت بن جاتی ہے، پھر بنا واک کیے انسان رہ نہیں سکتا ہے۔ آج بادل تھے، صبح جب میں اٹھا بادل تھے، ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی تھی، تو جب میں صبح 4 بجے 4:30 بجے اٹھا، 4 بجے آنکھ کھلی، میں نے کہا اٹھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، سبق پڑھا ہے، پھر میں نے کہا چلو لیٹ جاتا ہوں، موسم اچھا ہے۔ 10-15 منٹ بیڈ روم میں گیا ہوں، لیٹا ہوں، لیکن کچھ چین نہیں آیا، بے چینی سی۔ بچوں کو نہیں جگایا تھا صبح، اس لیے کہ موسم اچھا تھا کہ آج چلو کوئی بات نہیں، سو جاتے ہیں، لیکن مجھے کوئی بے چینی سی فیل ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، چلتا ہوں، واک کر کے ہی آتا ہوں، پھر مجھے سکون نہیں آیا۔ 15-20 منٹ کوشش کی سونے کی کہ اس اچھے موسم میں سویا جائے، لیکن نہیں سو سکا، کیونکہ انسان، میں نے کہا تھا کہ ایک انسان کی روٹین بن جاتی ہے، جب بندہ واک کرتا ہے نا، آپ کی ایک روٹین سی بن جاتی ہے، پھر آپ بنا واک کیے رہ نہیں سکتے۔ تو ویسے بھی میں آپ کو یہ، اگر اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں یا صداقت ہے کہ صبح سویرے جب انسان اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں رزق کی تقسیم کے لیے، تو یہ وقت ہوتا ہے تقسیم رزق کا۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ہمیں صبح سویرے اٹھنے کی عادت اپنانی چاہیے، رات کو جلدی سونا چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے، تاکہ رات کو اگر انسان جلدی سوتا ہے تو صبح وہ ڈیفینیٹلی سویرے اٹھتا ہے۔ جب سویرے اٹھتا ہے تو نماز پڑھے، صبح سب سے جو مین چیز ہے۔ تو صبح سویرے، صبح کا جو منظر ہوتا ہے سویرے، بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، ادروائز میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صبح سویرے نہیں اٹھتے، وہ عموماً لوگ 10-11 بجے جا کے 12 بجے رات کو لیٹ نائٹس ہوتے ہیں، لیٹ نائٹس ہونے کے بعد جو ہے 11-12 بجے جا کر وہ اٹھتے ہیں، لیکن روٹین کے مطابق ہی لیٹ سونا، لیٹ اٹھنا، یہ نیچر ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ انسان کو جلدی سو جانا چاہیے، تقریباً 10 بجے تک سو جانا چاہیے، اور صبح ارلی مارننگ جو ہے ہمیں اٹھنا چاہیے، مارننگ۔ کیوں کہ ایک تو صبح سویرے جب انسان اٹھتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر لیں۔ سب سے مشکل 2 نمازیں ہوتی ہیں، نماز فجر جو ہے وہ صبح کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور عشاء کا ٹائم نماز، جو عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس میں انسان کو بڑی سستی آئی ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے رات کو نہیں یار سو جاتا ہوں۔ تو یہ 2 نمازیں بڑی ریگولر اور پابندی سے انسان پڑھے۔ دن کو تو بندہ کہتا ہے چلتے پھرتے یار میں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اکثر ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں۔ دنیا یار کچھ بھی نہیں ہے، ایک میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دھوکہ ہی ہے، اور دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے، اس لیے دنیاوی چیزیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، لیکن ہمیں جو اصل مقصد ہے نا انسان کا جو اصل مقصد ہے، وہ انسان کبھی غور کرے کہ یار ہم کس مقصد کے لیے آئے۔ تو اکثر ہمارا مقصد جو ہے، ہم اگر اس کو
پورا کر سکتے ہیں یا پورا کر لیتے ہیں تو ہماری جو کامیابی ہے، دنیا کی تو عارضی کامیابی ہوتی ہیں کہ ایک بہت بڑا انسان بزنس مین بن جاتا ہے، کہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی یہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں انسان کہ یہ زندگی بسر کرنے کے لیے دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں۔ آخرت کا جو ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو آخرت کا سرمایہ ہوتا ہے وہ ہمارا دین کی کامیابی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب سکسیسفل ہو جائے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے، دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے ہم ساتھ ساتھ اپنا وہ بھی کامیابی سمیٹیں جہاں ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے جانا ہے، اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے ہمیں اس کی بھی۔ تو اس لیے میں آج صبح اٹھا تھا، اکیلا ہی آ گیا ہوں، لیکن اس لیے کہ ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، تو میں اگر صبح لیٹنے چاہوں، آرام کرنے چاہوں، لیکن نہیں لیٹ پاتا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا، ایک روٹین سی بنی ہوئی ہے۔ اب واک کر کے جب دوبارہ جاؤں گا پھر لیٹوں گا، پھر گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے سو جاؤں گا، لیکن بنا واک کیے ہوئے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی روٹین کو، اپنی اس واک کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹرگل ہوگا، 15 20 دن 25 دن آپ اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، واک کریں گے کنٹینیو، ایک بوجھ سمجھ کے ہی کریں، لیکن آپ ایک بوجھ سمجھ کے ہی کریں گے کہ یار میں نے کرنا ہی ہے، جانا ہے، مس نہیں کرنا، وہ آپ کی ایک عادت بن جائے گی۔ پھر آپ کنٹینیو واک کرتے رہیں گے، پھر آپ سے واک بھی چھوٹے گی نہیں، اور جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ ہاں، تو اس لیے میرا جو آج کا میسج تھا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کام انسان کے کبھی ختم نہیں ہوتے، آخری سانس تک وہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور ان دنیاوی کاموں کے ساتھ سانس لیتے لیتے، چلتے پھرتے، حرکت کرتے کرتے ہم لوگ اپنی اس منزل کی بھی تیاری کریں جو ہماری آخری منزل ہوگی، جہاں ہمیں اس منزل کے لیے جانا پڑے گا، ہر ایک نے جانا ہے ادھر۔ کیوں نہ ہم اس گھر کی تیاری کریں جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہوگا، اور جہاں پر ہم نے لوٹ کر واپس جانا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے، اس ٹھکانے کی کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھ سمیت، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، مجھ سمیت، میرے خاندان سمیت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری ٹھکانے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سوچ اور سمجھ، سوچ و فکر دے کہ ہم لوگ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے، کیا ہم وہ حل کر کے چلے جائیں گے یا ایسے ہی چلے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ جس سوچ و فکر، جس نظریے کے مطابق، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کیا 100% یار ہم اس مقصد کو حل کر کے چلیں۔ اگر آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس مقصد کو حل کر دیتے ہیں، حل کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری جو آخری آرام گاہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دنیا کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، اوجھل ہو جائیں گے، اور وہ ہماری جو آخری منزل ہوگی وہ روشن کیسی ہوگی کہ آج اگر ہم اس چیز کا فکر کرتے ہیں، ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر ہے کہ ہم نے اس دنیا سے یہ جو نظر آ رہی ہے عارضی، آنکھیں کھلی ہیں، نظر آ رہی ہے، تو ہم اس آخری منزل کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں۔ آج سے ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا ہوگا، سوچ و فکر کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری منزل کی، اور اس آخری جو ہماری منزل ہوگی، آرام گاہ ہوگی، اس کی تیاری کرنے کی سوچ و فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی سوچ و فکر نصیب فرمائے۔ تو آپ ضرور وقت نکالا کریں۔ دنیاوی انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، پورا دن انسان مصروف رہتا ہے کام کاجوں میں، رات کو آتا ہے دنیاوی کام ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی لالچ ہے نا، لالچ حسد کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ جتنا مرضی آپ کما لیں، انسان کہتا ہے یہ کام آپ تھوڑا سا اور کما لیتے ہیں، وہ لالچ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس لالچ کے ساتھ ساتھ آخر کی بھی لالچ کرنی چاہیے کہ ہمیں ادھر سے چھوٹ مل جائے، ادھر سے ہماری ہمیشہ بخشش ہو جائے، جو آخری ٹھکانہ ہوگا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، پھر ملیں گے اگلے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔